تیرا تے میرا پہلا امام، آخری وصیت نامہ مکتوب نمبر 47 دے اندر آخری کلام بیان فرمایا۔ یہ وہ کلام ہے جڑا زندگی دے آخری لمحات دے وچ 19 ماہ رمضان نو شربت لگن تو بعد 21 ماہ رمضان دی شب علی اپنے بچوں کو مخاطب کر کے ظاہراً تا اپنے بچوں کو مخاطب کر کے بیان فرمایا، لیکن تمام آمن والے شیعہ واسطے وہ علی دا پیغام ہے۔ فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکم، حسنین بیٹا میں علی وصیت کر کے جا رہا ہوں، اللہ دا تقوی اختیار کرے سو، واجبات ادا کرے سو، محرمات تو بچ سو۔ کون علی جڑا وصیت کر کے جا رہا؟ وہ علی عام نہیں، وہ اتنا خاص ہے، کائنات دی بلندی دا نام ہے علی۔ او علی جس دی عظمت دے قصیدے پیغمبر خود پڑھے، علی دی عظمت دے قصیدے پیغمبر پڑھ کے فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار، اگر ساری کائنات علی دی محبت جمع ہوئے دی اللہ نو جہنم بناون دی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون علی فقط اتنا فضائل رسول نے علی دے بیان نہیں فرمائے بلکہ اس تو بھی ود کے فرمائے۔ کون علی؟ وہ علی جڑا ایک رات دے اندر 1000 رکعت پڑھن دے بعد 2000 سجدے بجا لاون تو بعد وہ علی جڑا صبح ہو ویندی ہے اور عشاء مبارک نو پکڑ کے آدھا اے اللہ تیری رات ڈھل گئی ہے، علی دی عبادت ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس واسطے جو میں علی تیری عبادت جنت دے لالچ نہیں کرتا، میں علی تیری عبادت جہنم دے خوف سے نہیں کرتا، فرمایا میں علی تیری عبادت تینوں لے کے عبادت سمجھ کے کرتا۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے جو میں علی پوری دنیا دے اندر نظر دوڑائی، میں علی نو کوئی ایسا نظر نہیں آیا جس دے سامنے علی اپنے بشانی جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ جملے آکے۔ او علی پہ فرمائندہ حسنین بچڑا میں وصیت کر کے جا رہا اوصیکما بتقوی اللہ، فرمایا اللہ دا تقوی اختیار کرے سو و نظم امرکم، اپنے امور اور نظم دے اندر فرمایا اتفاق قائم کرے سو، اختلاف اور ہر طرح دے پریشانی تو فرمایا دور نہ سو۔ فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، دوسرے کو فرمایا حسنین بیٹا ولا تبغی الدنیا فإن بغضتما، حسنین بیٹا دنیا دے پیچھے نہیں بننا۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے جو دنیا دھوکھا دینے والی ہے۔ فرمایا حسنین بچڑا دنیا دے اندر اگر کوئی چیز اللہ تینوں عطا کرے واللہ لوے، فرمایا گھبراونا نہیں، کیونکہ دیون والا وہی اللہ ہے اور اس چیز کو لیون والا بھی وہی اللہ ہے۔ فرمایا حسنین بچڑا دنیا دے حوالے نال گھبراونا نہیں، اور چیز دے دے اور لے لے گھبراونا نہیں۔ ایوب نبی نے صبر کی مثال دے جو ایوب نبی نے اللہ نے 16 بچڑے عطا کیتے، اور ایک بندہ آکے آکھن گیا یا نبی خدا گھر دی چھت گر گئی ہے، 16 بچڑے تیرے فوت ہو گئے۔ ایوب نبی نے سر سجدے میں چڑھا کے آکھیا خداوند عالم میں گھبراونا نہیں، کیونکہ دیون والی بھی تیری ذات ہے، اولاد لیون والی بھی تیری ذات ہے۔ فرمایا اگلا جملہ وقولا بالحق، حسنین بچڑا حق قول رکھنے، ساری زندگی حق قول رکھنے، حق قول سننا ہے اور حق قول پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا ڈٹ جانے حق دے چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ حسنین بیٹا حق قول رکھنے چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جاوے۔ اگلے جملے تو فرمایا وَقَوْنَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، حسنین بیٹا ظالم دے خلاف رہنے، مظلوم دا حامی بڑھنے۔ کیوں؟ عرب دے دور دے اندر عرب دے بدو اور عرب دے بد مزاج لوگ اور بد نیت لوگ آتے ہیں، کیا آتے ہیں بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہوئے چاہے وہ مظلوم ہوئے، نہیں بلکہ رسول خدا نے
اس گل نو ختم کر کے آخیا فرمایا مظلوم کی مدد کر چاہے تیرا بھائی ہوگے چاہے اس کا غیر ہوگے. اس واسطے فرمایا کونا للظالمین خصما وللمظلوم اولا. حسنین بیٹا ساری زندگی ظالم کے خلاف رہنا ہے مظلوم کی مدد کرنی ہے. اور اگلے جملے سے فرمایا صلاح ذات بینکم. حسنین بیٹا ساری زندگی توجہ رکھنی ہے دو لڑے ہوئے مردہ اور دو لڑے ہوئے افراد اگر صلح کرا. کیوں؟ فرمایا میں تیرے جد تو سنی ہے صلاح ذات بینکم افضل من عامت صلاۃ و صیام. فرمایا دو لڑے ہوئے درمیان صلح کرانا ایسا ہے جیسے ایک سال کے روزے اور عبادت کو افضل ہے. فرمایا دو لڑے ہوئے مردہ کے اندر صلح کرا. فرمایا اگلا جملہ اللہ اللہ فی الایتام. حسنین بیٹا اللہ دے معاملے یتیم دے معاملے اللہ دے کو ڈر. کیوں؟ فرمایا حسنین بیٹا تساں زندہ ہو اور یتیم بھوکے مرنے. فرمایا اللہ کے یتیم دے معاملے اللہ تو ڈر. علی نو اتنا محبت ہے یتیم دے کو. کیسی محبت؟ علی مسجد باہر نکلن کیا دے ہیں ترے تو چار لڑکے ہیں بچے ہیں جڑے کھیلتے پے تے ایک بچہ ہے جڑا آرام نال بیٹھا ہے. علی اٹھے ہے آ کے پوچھیا بھئی سارے بچے کھیلتے پے تو کیوں آرام نال بیٹھا ہے؟ فرمایا میں یتیم ہاں اور میں جڑا انہاں دے نال کھیلدا اے لوگ مینوں یتیمی دا تانا دے رہے ہیں. اس علی نے اپنی دامن پکڑ کے آباد دامن پکڑ کے اس بچے کے چہرے کو صاف کیتا. صاف کر کے علی اس کو گھر لائے. علی نے اس کو ہتھاں دے نال غسل کرایا نواں لباس پوا کے دوبارہ اس مقام پہ آ کے چھوڑ دیتا اور اے لفظ آکھے نال آئندہ تو بعد اگر تیرے کول کوئی تینوں یتیمی کا تاوا دے دانا دے تو آکھے میرے باپ دا نام علی ہے. علی نے اتنا محبت یتیم غریب فقیر و مسکین دے نال. علی دے تو وجن تو بعد نہ حسن دفنا کے ولے دن تو کیا سنتے ہیں ایک دھیمی جی آواز ہے جا کے ڈٹھا بھئی ایک مرد جڑا روندا بیٹھا ہے. امام حسن نے جا کے پوچھا کیوں روندا بیٹھا ہے؟ اس مرد نے دسیا بھئی ایک بندہ ہا جڑا کئی عرصے تو میری خدمت کرے گا ہا آت مینو کھانا کھویندا ہا آت مینو لباس پویندا ہا 3 دن ہو گئے وہ بندہ نہیں آیا میں اس واسطے پریشان اور روندا بیٹھا. اس ویلے امام نے پوچھا کوئی نشانی؟ اس نے کہا نہ تو کوئی نہ دسیا جتنا ہی میں پوچھدا ہم ایو کو جاتا ہا جیڑا پوچھے رکھے اللہ دا بندہ ہے. امام نے پوچھا کوئی نشانی؟ جب اس نے نشانیاں دتیاں تو امام علی دی نشانیاں ملیاں. امام نے فرمایا او میرا بابا ہا جڑا 3 دن ضربت لگن تو بعد آج میں بابے نو دفن کر کے پیا وانا. اتنا محبت علی نو فقیر و مسکین و یتیم دے نال. اپنے خطبے دے جملے دے وچ علی یاد بیٹھا ہے واللہ اللہ فی القرآن. حسنین بیٹا اللہ دے قرآن دے معاملے چ اللہ تو ڈر. فرمایا اللہ دے قرآن دے معاملے چ اللہ تو ڈر. ایسا نہ ہوے تیرا دشمن قرآن تے عمل کرے گے ہویا گزر جاوے اور تو شیعہ ہو کے علی دا رہ جاویں. واللہ اللہ فی القرآن اللہ دے قرآن دے معاملے چ اللہ تو ڈر. اگلے جملے فرمایا حسنین بیٹا یاد رکھو واللہ اللہ فی بیت ربکم. فرمایا حسنین بیٹا اللہ دے گھر دے معاملے چ اللہ تو ڈر. کیوں؟ فرمایا ایسا نہ ہو کہ فلا تخلوا ما بقیتم. حسنین بیٹا تساں زندہ ہو اور اللہ دا گھر خالی رہ بنے. حسنین بیٹا اللہ دے گھر دے معاملے چ اللہ تو ڈر. اگلا جملے فرمایا اللہ اللہ فی جیرانکم. حسنین بیٹا ہم سائے دے معاملے چ اللہ تو ڈر. کیوں؟ اس واسطے جو میں تیرے نانے تو سنیا ہا تیرا نانا آدھا لو کانا. فرمایا تیرا نانا آدھا ہم سائے دی اتنا عزت ہے اکرم بولے جار لو کانا کافرہ. فرمایا جار ہم سائے مقام اور عزت نے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوئے. فرمایا کہ مروان بن حق کہ 64 ہجری کے اندر امام زین العابدین سے کول آیا آگے آقا مولا میں نے یزید تو خطرہ ہے
میں نے اتنا خطرہ ہے جو یزید میرے گھر میرے مال اور اولاد کے قابل نہ ہو جاوے اور حملہ نہ کر دے رہے. اس ویلے مولا نے ایک جان جو ہے جو مروان دشمن اہل بیت تھا، مولا نے اس نے کیا تو اولاد اور اپنا مال میرے حوالے کر، میں تیری اولاد دا بھی ضامن ہاں، میں تیرے مال دا بھی ضامن ہاں. فرمایا اللہ اللہ فی جیرانکم، حسنین بیٹا ہم سائے دے معاملے کے اللہ تو ڈر، ایسا نہ ہوئے جو ہم سائے تیرے جیدیاں تیرے ہوندیاں ہم سائے دی عزت و مقام نہ ہوئے. آخر فرمایا اللہ اللہ پھر سیام حسنین بیٹا اللہ دے روزے دے وچ اللہ تو ڈر، فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، کیونکہ روزہ تینوں جہنم تو بچاون واسطے ڈھال ہے. فرمایا روزے دے معاملے کے اللہ تو ڈر. کون علی؟ او علی دی چند صفات میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. او علی جرا دو صفات ایسے صفات جو مخالف ہیں نقیضین ہیں، لیکن علی وہ واحد شخصیت اور ذات ہے علی جو علی کے اندر جمع ہو گیا. کیسی؟ پہلی او ہے جنگجو اور رحم دلی. جنگجو علی سب تو بڑا جنگجو علی ہا، اور اپنے دور کے اندر جنگ کرنے والا علی ہا، اور ایسا کہ علی جنگ کرنے والا کے مذہب و اندر نو میدان کے ہڈیاں اور پتھریاں توڑ کے رکھ دے والا علی جنہ کسی یتیم نو دیکھے ہاں علی رو پویا. اگلی صفت علی دی ہے حکومت اور عاجزی. حکومت کے اندر ہمیشہ ہر انسان عاجز نہیں ہوتا، متکبر ہوتا ہے، غرور دنال بھریا ہوا ہوتا ہے. لیکن علی وہ شخصیت تھا کہ حکومت کے اندر ہوتے ہوں علی یتیمان ہاتھ دنال شہد کھوانے والا علی، اور ایسے طریقے دنال کہ راویات مانی کاش کرے نہ ہم جو کاش مانی یتیم ہوا ہاں اور علی میرے بھی شہد کھوانے اور میں یتیم ہوا ہاں اور علی میرے نال اتنا محبت کرے ہاں.